بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس وقت دو بڑی اہم خبریں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا، اس میں سویڈن کا آپ کے علم میں ہوگا کہ سویڈن نے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی اس کے نتیجے میں سویڈن کو اس وقت کن مشکلات کن مسائل کا سامنا ہے، اور دوسری جو اس وقت کی سب سے اہم خبر ہے وہ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کا معاملہ۔ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ سعودی عرب کسی طرح اس کو تسلیم کر لے اور خطے میں اس کی جو طاقت ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس میں سب سے جو پہلی خبر ہے وہ ہے سویڈن کی، کہ سویڈن اس وقت معاشی بحران سے دوچار ہے، اور سویڈن میں حالیہ دنوں میں جو واقع ہوا، اگر اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو سویڈن میں متعدد بار قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، اور سویڈن حکومت اس پہ خاموش رہی، اور انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کی طرف سے۔ ابھی جو عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں ایک شخص نے قرآن مجید کو جلایا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی، تو اس کے رد عمل میں دنیا بھر کے جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا اور شدید احتجاج کیا گیا۔ اس میں افغانستان، پاکستان اور عرب ممالک، ترکی سمیت دنیا بھر کے ممالک، حتیٰ کہ افغانستان نے بھی اس کی شدید مذمت کی، روس نے، اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اپنا اس پہ بیان جاری کیا، انہوں نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے۔ لیکن سویڈن کو اس وقت اس کی بھاری قیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور وہ بھاری قیمت اٹھا رہا ہے۔ تو سویڈن چونکہ یورپی ملک کا ایک حصہ ہے، اور اس کے پاس یورپی یونین کی اس وقت رکنیت بھی نہیں ہے، تو اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اس واقعے نے اس کی اس رکنیت کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، اور اس کی جو معیشت ہے اس کو جو نقصان پہنچا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سویڈن میں چونکہ کووڈ-19 کے آپ کے علم میں ہوگا، کووڈ-19 کی وجہ سے کئی سارے ممالک کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ظاہر ہے دنیا میں جتنی کمپنیاں ہیں، ادارے ہیں، وہ بیٹھ گئے، اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کو بڑا جھٹکا لگا، اور اس میں جو یعنی ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بھی بہت پیچھے چلے گئے۔ تو اس میں ظاہر ہے سویڈن بھی تھا، تو سویڈن بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کی معیشت بھی بہت پیچھے چلے گئی، اس کی کمپنیاں بند ہو گئی، اور اس کو کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گستاخی کا سلسلہ ہے، اس نے سویڈن کو اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جو 57 اسلامی ملک ہے ان کی طرف سے سویڈن کے بائیکاٹ کا کہا گیا ہے، اور بائیکاٹ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ظاہر ہے کئی دفعہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے یہ سلسلہ چونکہ ان کی طرف سے رکا نہیں، اور ظاہر ہے مسلمانوں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کی گستاخی کی گئی، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، جس کے نتیجے میں سویڈن کی جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور حالیہ اس واقعے کے بعد بہت تیز ہو چکا ہے۔ اور اس میں سویڈن کو جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سویڈن کی 11 کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ یہ وہاں کی جو مقامی اخبار ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے، اور ان کے مطابق اس وقت 11 کمپنیاں وہ مکمل طور پہ دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے سویڈن کی تقریباً 800 کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور مسلم ممالک کی طرف سے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس 800 کے ساتھ اس ایک ہفتے کی کم مدت کے اندر 11 کمپنیاں وہ دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو سویڈن میڈیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں گزشتہ برس سے اب تک 3800 کمپنیاں افلاس کا شکار ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں 10,000 ملازمین بے روزگار ہوئے ہیں۔ اس وقت 11 کمپنیاں ان کی دیوالیہ ہو چکی ہیں، اور 10,000 سے زیادہ ان کے ملازمین وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے سویڈن نے اگر اس وقت اپنے آپ کو بچایا نہیں اور اپنی معاشی حالت پہ کنٹرول نہیں کیا، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سویڈن جو ہے وہ مستقبل میں دیوالیہ ہو کے ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر دوسری میں نے جو وجہ بیان کی وہ یہ ہے کہ سویڈن چونکہ اس وقت یورپی یونین کا حصہ بھی نہیں ہے، تو یورپی یونین کے حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو کئی سارے مسائل کا سامنا ہے۔ ظاہر اگر وہ یورپی یونین کا حصہ ہوتا تو اس سے اس کو معاشی، دفاعی، ہر طرح کی سہولیات اس کو میسر آتی، اور ہر معاشی طور پہ بھی دنیا اس پہ اعتماد کرتی اور ان کو سہولیات ملتی۔ لیکن چونکہ وہ اس وقت حصہ نہیں ہے، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے، اور ترکی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ سلسلہ نہیں بند کریں گے تو ہم آپ کو پھر یہ جو الیکشن ہوں گے
اس میں ترکی پھر وہ سویڈن کو ووٹ نہیں دے گا، اور سویڈن اس ووٹ سے محروم ہونے کی صورت میں سویڈن پھر یورپی یونین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ سویڈن اس پہ راضی ہو چکا ہے، اور ترکیہ نے اس کو ووٹ دینے کا جو وعدہ ہے وہ اپنا پورا کیا ہے، اور وہ پھر یورپی یونین کا حصہ بن جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر ایک یہ ممکنہ حل ہے کہ سویڈن میں کچھ معاشی بہتری آ جائے، اور سویڈن یہ جو مشکل حالات تھے ان سے نکل سکے۔ دوسری خبر، یہ عرب اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے یہ بہت پرانا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ تو اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کئی سارے عرب ممالک نے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ جو طاقتور عرب ممالک، ظاہر ہے مسلم ممالک میں اس وقت جو طاقتور ممالک شمار کیے جاتے ہیں وہ عرب ممالک ہی ہے۔ تو عرب ممالک میں جیسے UAE ہو گیا، متحدہ عرب امارات، اور عمان، اور اردن، ترکیہ، یہ جو طاقتور ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اب چونکہ ان کا جو عرب ممالک کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، مسلم دنیا میں مسلم ممالک کا جو لیڈر سمجھا جاتا ہے وہ سعودی عربیہ کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح کر کے سعودی عرب کو تسلیم کر لے، اور اس کے ساتھ پاکستان پہ بھی وہ وقتاً فوقتاً کوشش کرتا رہتا ہے کہ پاکستان بھی کسی طرح اس کو تسلیم کر لے، تو وہ سمجھتا ہے کہ پھر اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں امریکہ کی جو حکومت ہے، گزشتہ ٹرمپ کی حکومت ہے، انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ اس کے بعد جو اس وقت بائیڈن کی حکومت ہے وہ بھی بڑی کوششیں کر رہی ہے، اور بائیڈن چونکہ ٹرمپ کے بعد آنے والے صدر ہیں، اور اب بائیڈن چونکہ مستقبل میں ویسے ہی نہیں آ سکتے، ان کی عمر کی وجہ سے اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے امریکن جو عوام ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ تو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح یہ جو مسئلہ ہے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اس کو میں تسلیم کروا کے چلا جاؤں، اور اس کا یہ جو کریڈٹ ہے میں اپنے سر لے لوں۔ اور یہی کچھ اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے اس وقت نیتن یاہو، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ میں لے لوں، اور اگلی کئی مدتوں تک میں پھر اسرائیل پہ حکومت کرنے کا اہل بن جاؤں۔ اور ظاہر ہے اس وقت بڑی کوششیں ہوئی، اس میں امریکی وزیر خارجہ، امریکی صدور اور امریکی کئی سارے نمائندگان حکومت نے سعودی عرب کے مختلف قسم کے دورے کیے، اور مختلف کوششیں کی کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ لیکن اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایران ہے، اور ایران رکاوٹ بن چکا ہے۔ اب تک تو ایران رکاوٹ نہیں تھا، اور ایران اور سعودی عرب کی دشمنی کی وجہ سے، شیعہ سنی کے مسئلے کی وجہ سے، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، عرب ممالک اور ایران کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیشتر اسلحہ بھی بیچا، اپنے دفاعی ساز و سامان بھی بیچا، اربوں ڈالر اس سے کمائے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے میں امریکہ اسرائیل کو طاقتور بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن اب مسئلہ چونکہ یہ ہے کہ ایران رکاوٹ ہے۔ اب ایران اس لیے رکاوٹ ہے کہ چین کی سرپرستی میں، ثالثی میں، ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں ان کے سفارتی تعلقات تو بحال ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں ان کے جو سفیر ہیں وہ وہاں تعینات ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تعینات تو ہو چکے ہیں، تہران آ جائیں گے سعودی عرب کے سفیر، اور ایران کے سفیر وہ ریاض چلے جائیں گے۔ اور اس سے چونکہ یہ ایک سرکردہ رہنما کے طور پہ سعودی عرب کو دیکھا جاتا ہے، تو ایران کی جو اس وقت ایک لڑائی تھی عرب ممالک کے ساتھ، وہ کسی حد تک انشاءاللہ کم ہو جائے گی، اس میں بہتری آ جائے گی، اور اس امریکہ اور اسرائیل کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اب سعودی عرب ان کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے، اور سعودی عرب اب اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ میری بقا اسی میں ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں۔ اس کی پھر ظاہر ہے ایران کے ساتھ جب تعلقات ٹھیک ہوں گے تو اس سے یہ معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اب چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کی جو پٹی ہے پوری، ایران، یمن، عراق، سیریا اور لبنان، یہ جو ساری پٹی ہے یہ اس وقت ایران کے ماتحت ہے، اور ایران یہاں جنگ لڑ رہا ہے، پروکسی وار لڑ رہا ہے، اور یہ جو جتنے ممالک ہیں ان کی اس وقت کی جو موجودہ حکومتیں ہیں وہ ایران کو فالو کرتی ہیں، ایران کی بات مانتی ہے، اور ایران ہی اس وقت ان ممالک میں عربوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، وہ سنیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ چونکہ اب ایران سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے
تو یہ جو جتنے ممالک ہیں اس وقت، ان کے تعلقات بھی خود بخود عرب ممالک کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، جس سے یہ جو اسرائیل کا جو منصوبہ ہے یہ منصوبہ یقینی طور پہ ناکام ہو جائے گا۔ اس میں چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب ممالک وہ ڈرتے ہیں ایران سے، اور اس کے جو کولیگس ہیں، ممالک ہیں جیسے یمن ہے۔ یمن میں جب حوثی باغیوں نے سر اٹھایا تو اس کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں 9 ممالک کی جو ایک فوج تھی، اتحاد تھا، انہوں نے جنگ میں ان کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب تک وہ اس میں ناکام ہیں، اور حوثی بہت حد تک وہ یمن پہ قابض ہیں، اور یمن ان کی مٹھی میں ہے۔ اور اس چیز کو جواز بناتے ہوئے، عراق کے مسئلے کو، سیریا کے مسئلے کو جواز بناتے ہوئے، جو امریکہ اور یورپی ممالک اپنا اسلحہ عرب ممالک کو بیچتے رہے اور اس جنگ کو طول دیتے رہے، اور پھر ساتھ ساتھ عرب اسرائیل کی جو تعلقات ہیں اس کو بحال کرتے رہے۔ لیکن چین کی ثالثی میں جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور یہ جو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو اس سے یقینی طور پہ یہ ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی وجہ سے یہ جو پورے ممالک ہیں، یہ جو پوری پٹی ہے، ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو عراق کے اندر بھی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، تو وہ ان میں بھی 2 طرح کے ذہن پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرب گروپ کا حصہ ہوں، اور ایک یہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مذہب ایک ہونے کی وجہ سے ایران کا حصہ ہو۔ تو ان کا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ چونکہ ہم عرب ہیں، اور مذہبی طور پر چونکہ ہم شیعہ ہیں، لیکن ہم چونکہ ہیں عرب، تو ہمیں عرب جو گروپ ہے سعودی عرب کا اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو عراقی وزیر اعظم ہیں، ان کی سعودی عرب آئے بھی، ان کے سعودی عرب کے دورے بھی ہوئے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ تو اب سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہونے سے یہ مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو اردن ہے، اردن نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرف جو مصر ہے، مصر برحال وہ نہیں تسلیم کر رہا، اور مصر کو بھی یہ پتہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ بھی نہیں کر رہا۔ اور اس معاملے میں شاید جس طرح مصر ہر معاملے میں سعودی عرب کا ساتھ دیتا رہا، تو مصر بھی سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگرچہ مصر اور اسرائیل کے کچھ تعلقات ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل بھی یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ مصر کو بھی کسی طرح دبایا جائے، مصر کو بھی کسی طرح قائل کیا جائے۔ اس کی انہوں نے یہ ایک منصوبہ انہوں نے بنایا ہے کہ ان کے جو بندرگاہ ہے حیفا جو بندرگاہ ہے، وہاں سے جیسے ہمارے یہاں سیپ ہے، کہ اس طرح کا ایک منصوبہ، ایک روڈ میپ وہ حیفا بندرگاہ سے ہوتے ہوئے جو ان کی بندرگاہ ہے مصر کی، جس کو نہر سوئس بھی کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا ایک روڈ میپ تیار کیا جائے کہ یہاں سے ہوتے ہوئے وہ UAE تک جائے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ یورپین ممالک تک وہ جو پورا روڈ میپ ہے وہ جائے، اور اس کے ذریعے جتنی برآمدات ہیں اسرائیل کی یا دیگر جو ممالک ہیں ان کے کولیگز جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہاں جائے، اور نہر سوئس کی جو اہمیت ہے یہ کم ہو جائے گی۔ تو اس کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے پھر مصر خود بخود وہ آ کے فلسطین کی گود میں گر جائے گا، اسرائیل کی گود میں گر جائے گا، اور اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اس کا اس وقت چونکہ وہ UAE نے چونکہ تسلیم کر رکھا ہے، اور عمان ہے انہوں نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، تو ان کو اس وقت اس منصوبے کا نہیں بتایا گیا، لیکن یہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ ایک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو اس منصوبے کی وجہ سے وہ مصر کو بھی پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں کہ مصر بھی اس کو میں آ کے ہمیں تسلیم کرے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب بھی ہمیں تسلیم کرے، لیکن یہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا۔